السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، کئی دنوں کے وقفے کے بعد سورۃ الفرقان کا درس الحمدللہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم آیت نمبر 54 سے یہ درس شروع کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے پیدا کیا، بشرن انسان۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشرن، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا یعنی فَجَعَلَهُ ذَا نَسَبٍ وَصِهْرٍ، تو اس کو نسب والا اور سحر والا بنا دیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اس کو نسب والا اور سحر والا بنا دیا، یعنی اسے نسب والا بنا دیا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں اور باپ کی طرف سے ہو، اور سحر اس رشتے کو کہتے ہیں جو بیوی کی طرف سے ہو، یعنی شادی کے بعد جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان رشتہ داریوں کو سحر والا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اس کو نسب والا اور سسرالی رشتے والا کر دیا، بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، یعنی تیرا رب ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ تو اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یعنی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی عظیم الشان قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر جو دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز پانی ہے، اور پانی میں ایک چیز دریا اور سمندر ہیں، اور دریا اور سمندر میں دونوں کا ملا ہوا ہونا ہے۔ بطور خاص اگر ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی کھارا ہو اور پھر اس کے بعد ملے ہوئے ہوں اور پانی کی کیفیت بھی الگ ہو، تو یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی چیز ہے۔ تو پانی والی قدرت کا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پانی سے پیدا ہونے والی عظیم ترین مخلوق کا بیان کیا ہے کہ جو انسان ہے، تو انسان کا جو وجود ہے، جو لوگ اس دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس دنیا میں، تو ان کی پیدائش کا جو بنیادی طریقہ اور بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے پانی۔ پانی کے قطروں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے پانی سے پیدا ہونے والی عظیم مخلوق انسان کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر اس میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا، اس کی الوہیت کا اور اس کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور مقصود کیا ہے؟
مقصود اس آیت میں بھی ابطالو دعوی شرکت الاصنام فی الالہیتی، کہ الوہیت میں، معبود ہونے میں جو بتوں کی شرکت کا دعویٰ تھا مشرکین کے یہاں کہ عبادت کے لائق یہ ہمارے بت بھی ہیں، یہ دیوی دیوتا بھی ہیں، یہ فرشتے جن کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ بھی ہیں، یہ لات و منات بھی ہیں، یہ عزا دیوی بھی ہیں، عبادت کے لائق، عبادت میں یہ بھی شریک ہیں، اسی کی نفی کرنی مقصود ہے کہ جب یہ پیدا نہیں کر سکتے، ان کے پاس یہ قدرت نہیں ہے جو قدرت اللہ کے پاس ہے، تو پھر یہ عبادت کے لائق کیوں کریں؟ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، تو بعض مفسرین نے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا کی تفسیر قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ سے کی ہے، یعنی وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا عَلَى مَا يَشَاءُ، یا وَكَانَ رَبُّكَ قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ، کہ تیرا پروردگار قدرت رکھنے والا ہے اس پر جو وہ چاہتا ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تعبیر مناسب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ تعبیر مناسب نہیں ہے، اور اس کی دو وجہ انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی ہے، آزاد رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی قدرت والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قید ہم لگائیں گے کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا عَلَى مَا يَشَاءُ یا وَكَانَ رَبُّكَ قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ، کہ تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے، جب یہ قید لگا دیں گے تو اس قید سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ گویا اللہ جو نہیں چاہتا اس پہ قادر نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس پر جو چاہتا ہے، تو یہ وہم، یہ شبہ آ سکتا ہے کہ گویا اللہ جو نہیں چاہتا ہے اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس شبہ، اس وہم سے بچنے کے لیے یہ تفسیر مناسب نہیں ہے کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا عَلَى مَا يَشَاءُ یا قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ۔ آگے چلتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، ما لا ينفعهم، جو انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضرهم، اور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی پہلے اللہ کی قدرت کا بیان ہوا کہ یہ ہے اللہ، یہ ہے وہ ذات جو عبادت کا حق رکھتی ہے، کیونکہ یہ ذات قدیر ہے، قدرت والی ہے، علم والی ہے، خبر والی ہے، نفع نقصان کی طاقت رکھتی ہے، یہ عبادت والی ذات ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں دوسروں کی، اور جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس معنی کی آیتیں قرآن میں بہت ساری ہیں۔ یہاں ایک اصول بنیادی یاد رکھیے گا کہ گویا جو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رکھے وہ عبادت کے لائق ہرگز ہرگز نہیں ہے، کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رکھے۔ اور حقیقت میں، اصل میں نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس معنی میں جو کوئی بھی کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید کے بارے میں تصرف کا عقیدہ رکھے کہ ویسے ہی کوئی مختار ہے، کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ معبود مان رہا ہے۔ خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ آپ جس کے بارے میں اللہ کی طرح نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں خوف اور ڈر ہے کہ کہیں آپ اس کو معبود تو نہیں مان رہے ہیں، اس کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات سے بہت بچنا چاہیے۔ باقی
کسی کو نفع نقصان جو اسباب کے ذریعہ لوگ پہنچاتے ہیں وہ حقیقی نفع اور نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے، کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے۔ ظہیر فی معنی المعین، الظہیر فی معنی المعین، ظہیر معین کے معنی میں ہے، مددگار کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ قرآن جیسا سب مل کے بھی نہیں لا سکتے اگرچہ بعض کی مدد کرنے والے ہو جائیں، ظہیر ہو جائیں۔ تو یہاں پہ الظہیر فی معنی المعین، تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا کا مطلب ہے یعنی یعین الشیطان علی معصیت اللہ، کہ کافر شیطان کی مدد کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، کافر اللہ کے خلاف مدد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اللہ کی نافرمانی میں شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا مددگار ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، اور یہاں جو رب کا لفظ ہے اس میں تعریض ہے مشرکین کی طرف، کہ مشرکین گویا اپنے رب کے نافرمان ہیں بندے اللہ کے، اس کی پرورش میں ہیں، اس کی پرداخت میں ہیں، اس کی ربوبیت میں ہیں، لیکن اس کی ربوبیت کے تقاضے سے نکل کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے رب کا لفظ استعمال کرنے میں، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ انتقل من تحقیق التوحید الى تحقیق الرسالتی، اب اسلوب کلام، بیان کلام اب جو ہے منتقل ہو رہا ہے توحید کے اس بات کے بعد رسالت کے اس بات کی طرف، کیونکہ توحید کو پہنچانے والی ذات رسول اللہ کی ہے۔ تو کہا اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، یعنی اصل حیثیت جو آپ کی ہے وہ مبشر کی ہے اور نذیر کی ہے، اور یہ بات پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی ذات اصل میں یہ نہیں ہے کہ معجزے دکھائے یا پہاڑوں کو سونا بنائیں یا آسمانوں میں دروازے کر دیں یا جہاں چاہیں بارش برسا دیں، ہاں، یا خزانے لا کر کے بھر دیں اور لوگوں کو خزانے بانٹیں، یہ رسول گرامی کی اصل حیثیت نہیں ہے، اور اصل مقام اور اصل رفعت رسول کی ان باتوں میں نہیں ہے۔ اصل رفعت رسول کی اللہ کی عبودیت میں ہے، اور اس عبودیت میں جو مبشر اور نذیر کی جو صفت ہے وہ اصل حیثیت ہے رسول گرامی کی، کہ اللہ نے آپ کو رسالت سے نوازا، مبشر اور نذیر بنایا۔ یہ بشارت اور انذار یعنی خوشخبری دینا اور ڈرانا، یہ جو دو تعبیرات ہیں قرآن پاک میں، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے، پوری محنت کا خلاصہ ہے۔ بشارت دینا اور ڈرانا، بشارت دینا جنت کی، ڈرانا جہنم سے، بشارت دینا اللہ کی اطاعت پر، ڈرانا اللہ کی معصیت سے، یعنی آپ تمام چیزوں کو جوڑتے جائیے، اللہ کے احکام کو بتا کر کے اس کے بدلے کو بتا کر کے بشارت دینا، اللہ کے احکام جو اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو بتا کر کے ڈرانا، آگاہ کرنا، پورا خلاصہ ہے آپ کی دعوت کا، آپ کی ذمہ داری کا خلاصہ ہے بشارت دینا اور ڈرانا۔ قرآن پاک میں دوسری بہت ساری جگہوں میں آپ کے اس منصب کا بیان ہے اور مختلف اسلوب میں بیان ہے، جیسے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور ڈرانے کی آیتیں بھی بہت ساری بھری پڑی ہیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے بیٹا مقرر کیا اور بنا لیا۔
تو وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی ایک دلیل یہاں پہ ذکر فرمائی کہ سوچو بھلا کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ دے، اپنی دنیا قربان کر دے، سارے جہان سے دشمنی لے لے، لوگ اس کو پاگل کہیں، مجنون کہیں، ساحر کہیں، کاہن کہیں، کذاب کہیں، ستائیں، پریشان کریں، اور اسے دنیا کی آسائشیں بھی سب چھوڑنی پڑ جائیں، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پہ کوئی بدلہ بھی نہ لے، اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں ہو اس کا، جب طاقت آ جائے جب بھی اس نے دنیا اختیار نہیں کی، تو کیا کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو اتنی بے نفس ہو اور جھوٹی بھی ہو؟ کوئی بھی شخصیت اگر جھوٹی ہوگی اپنی محنت میں، اپنے عمل میں، اپنی دعوت میں، تو پھر وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گی، کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کا پہلو اپنے سامنے پیش نظر ضرور رکھے گی۔ لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کا فائدہ، اپنی ذات کا فائدہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں چاہا، کبھی نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، اپنی دعوت میں مخلص ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں اور میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے آپ کہ میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔ یہ ترجمہ ہو، مفہوم یہ ہے یعنی مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میرا بدلہ یہی ہے کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ، میرا بدلہ یہی ہے کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بدلہ ہے، اس کو بدلہ کے طور پہ، بدلہ کے اسلوب میں بیان کیا ہے، مگر کیا یہ بدلہ ہے؟ یہ بدلہ نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کا لحاظ، رشتہ داری کی محبت۔ اب رافضیوں نے اس سے استدلال یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت پر اہل بیت کے اکرام، ان سے محبت اور ان سے احترام کا بدلہ مانگا ہے۔ ہر چند کی اہل بیت محترم ہیں، عزت کے مستحق ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، اس مقام کو اور ان کے مقام کی گرد کو بھی، ان کے پیروں کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس آیت میں یہ معنوی تحریف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو بدلے کے اسلوب میں بیان ہے دونوں آیتوں میں، مگر بہت ساری جگہوں میں صاف بیان ہے وما اسألکم علیہ من اجر، مطلق ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مطلق بیان ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا بدلہ صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ، یعنی کوئی قید ہے ہی نہیں، یعنی اصل یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے کوئی بدلہ نہیں ہے، دونوں آیتوں کا اسلوب ایک ہے۔ جو معنی یہاں پہ ہے کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تم صحیح راستہ اختیار کر لو، وہی مطلب اس آیت میں بھی ہے الا المودۃ فی القربیٰ میں بھی، کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مگر رشتہ داری کا خیال، مگر رشتہ داری کا لحاظ، یعنی اگر تم رعایت کرنا چاہتے ہو رشتہ داری کی تو میری تصدیق کرو، اگر کوئی بدلہ میں تم سے مانگتا ہوں تو یہی بدلہ مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، میرے قرابت دار ہو، مجھے تم لوگ جانتے ہو، مجھ سے تعلق ہے، تم لوگ میری تصدیق کر لو۔ اگر رسالت اور نبوت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو مودہ فی القربہ سمجھ میں آ جائے تم کو، اسی حوالے سے تم آ جاؤ دین کی طرف، صحیح راستے کی طرف۔ تو یہاں دونوں جگہوں میں کوئی بدلہ نہیں مانگا گیا ہے، کوئی حقیقی جزا اور کوئی حقیقی بدلہ مراد نہیں ہے۔
قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ آگے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر جو جس کو موت نہیں آتی، جو مرے گی نہیں۔ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ تعریف کیجئے۔ وکفیٰ بذنوب عبادہ خبیرا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بہت خبردار ہے، کافی خبردار ہے۔ اب اس آیت میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ اے نبی، آپ کی جو دعوت ہے، دعوت دین، اس دعوت کے راہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ان مشکلات اور پریشانیوں میں آپ بھروسہ اللہ پہ کیجئے۔ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی، اور ان مشکلات میں جو کمزوری کی چیز آ سکتی ہے، اس کے ازالہ کے لیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، اس سے آپ کو قوت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے، یعنی جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جان رہا ہے کیا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے؟ الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، الرحمن، ثم استوی علی العرش الرحمن، پھر رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، یا ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، الرحمن، وہ رحمان ہے، یعنی جو ذات، جس ذات نے آسمان کو پیدا کیا، جس ذات نے زمین کو پیدا کیا، ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا 6 دن میں، اور جو ذات عرش پر مستوی ہو گئی، الرحمن، یعنی هو الرحمن، وہ ذات رحمان کی ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے۔ مفہوم کیا ہے آیت کا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ مستوی کا جو حقیقی معنی یعنی عرش پر بلند ہو گیا، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں، یہاں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عرش پر مستوی ہو گیا کا حقیقی معنی مراد ہے۔ تو یہ کون سی ذات ہے؟ یہ ذات ہے رحمان کی، اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے۔ اب یہ خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے، فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ جو کہا ہے کہ خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس سے پہلے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جو ایام ہیں کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو ان دنوں سے کیا مطلب ہے؟ تو دنوں سے مراد شیخ صالح عثیمین نے لکھا ہے کہ دنوں سے مراد یہی دنیا کے ایام مراد ہیں، لیکن مطلب یوں ہوگا کہ بقدر ایام الدنیا، یعنی دنیا کے دنوں کے بقدر، دنیا کے دنوں کے بقدر 6 دن میں کہنے کی ضرورت، تفسیر کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت سورج نہیں تھا، تو سورج نہیں تھا تو اب موجودہ دن تو نہیں تھا، لیکن اسی کے بقدر 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 6 دنوں میں کیوں؟ 6 دنوں میں کیوں؟ فوراً کیوں نہیں کن کہہ دیا ہو جائے، ایسا کیوں نہیں؟ تو کہا اس لیے لتعلیم خلقہ التثبیت، کہ اپنی مخلوق کو تدریج اور تثبیت اور ٹھہراؤ سکھانے کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرتا ہے، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کن ہو جا، اور پھر ہو جائے، اور پھر ولادت ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک تکوینی نظام رکھا ہے، تو اس تکوینی نظام کے تحت وہ بچہ بڑھتا ہے، پھر ایک سسٹم ہوتا ہے، 9 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 6 مہینے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تکوینی سسٹم ہے ایک۔ ایسے ہی اس زمین اور اس آسمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تکوینی سسٹم رکھا ہے، اور رکھا تھا جو 6 دن کا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے یہ 6 دن کیوں ہے، 6 دن کیوں ہے؟ بھائی ایک معمولی سی چیز دیکھ لیجیے نا، آپ دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، دانہ اگتا ہے زمین میں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہاں، ایک فصل 3 مہینے کی ہے، کوئی فصل 6 مہینے کی ہے، ہاں، کوئی درخت سال بھر پہ پھل دے گا، کوئی 2 سال پہ پھل دے گا، کوئی 10 سال پہ پھل دے گا، کسی جانور کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 6 سال ہے، الگ الگ پیدائش کا مرحلہ ہے، الگ الگ زندگی کا مرحلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا،
اور تکوینی سسٹم کے تحت ان کا بھی ایک مرحلہ رکھا 6 دن کا، اور 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 6 دن سے مراد بہت بڑے بڑے دن ہیں اور وہ ہم نہیں جانتے، شاید ان کے ذہنوں میں یہ بات رہی ہو کہ اتنے چھوٹے چھوٹے دن میں کیسے ہو جائے گا۔ تو ایسا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس کی قید نہیں بیان کی ہے۔ تو جو دن کا لفظ بولا ہے تو دن سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی دن کا معنی یہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ الرحمن یعنی هو الرحمن، جیسا کہ میں ترجمے میں بتا چکا کہ رحمان یعنی وہ ذات جس نے ایسا کیا، وہ ذات رحمان کی ذات ہے۔ یہاں پہ رحمان کا لفظ بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ رحمان کے لفظ سے اور اس نام سے بدکتے تھے مشرکین، تو اس نام کا تعارف ہو اور اس نام سے بدکیں نہیں، جان جائیں اچھی طرح، اس لیے اس کا ذکر ہوا۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا یعنی فَاسْأَلْ عَنْهُ خَبِيرًا، تو اس کے بارے میں یعنی جو کچھ بیان ہوا اس کے بارے میں خبیر سے پوچھئے۔ اب اللہ سے بڑا خبیر کون ہے؟ اللہ سے زیادہ جاننے والی ذات کون ہے؟ تو یعنی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اللہ سے پوچھئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجئے، وہ آپ کو اچھی طرح بتائے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان تو رحمان سے پوچھ، اور رحمان سے پوچھنے کے لیے قرآن و سنت کا وسیلہ ضروری ہے، وہ اپنے بارے میں اچھی طرح بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی طرح قرآن و سنت میں بتایا بھی ہے، اور بھی معنی لوگوں نے اس کا بیان کیا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا کا۔ اس کے بعد میں اب چونکہ وقت جو ہے ہمارا تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، تو اب میں ایک آیت اور جو ہے تلاوت کر کے اس کا معنی بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، دیکھیے آگے وہی بات آئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے؟ اب یہاں سجدہ کرنے کی جو بات ہے، ایک سجدہ عام ہے اور ایک سجدہ خاص ہے۔ سجدہ خاص تو یہ ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا، یہ سجدہ کی خاص شکل ہے، اور سجدہ کا ایک عام معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جانا، چاہے جسم سے جھکنا، چاہے دل سے جھکنا، دماغ سے جھکنا، قبول کر لینا، یہ سب جھکنا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو، رحمان کے لیے جو ہے جھک جاؤ، رحمان کی خاطر توحید اور تمام چیزوں کو قبول کر لو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں عمر رحمان، رحمان کیا ہے؟ مشرکین رحمان کے لفظ پہ ان کو اعتراض تھا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اعتراض کیا تھا، تو بسم کا اللہم لکھنے پر اصرار کیا تھا۔ تو کہا عمر رحمان، رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کیا ہم سجدہ کریں گے، انسجد کیا ہم سجدہ کریں گے، لما تأمرنا اس کا جس کا آپ حکم دیں گے، یعنی جس کو آپ کہیں گے ہم اس کو سجدہ کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ وزادہم نفورا، اور ان کو بڑھا دیا نفرت میں۔ اب کس چیز نے ان کو نفرت میں بڑھا دیا؟ یعنی یہ دعوت نے، اس دعوت نے، یعنی رسول گرامی نے جو دین کی دعوت دی، جو توحید کی دعوت دی، تو اتنے بدقسمت وہ ٹھہرے کہ اس دعوت نے اللہ اور اس کے دین سے، رسول سے، اس کے اور اللہ کے کلام سے نفرت میں مزید ان کو بڑھا دیا، یعنی ان کی نفرت مزید ہو گئی، بڑھ گئی اس دعوت کے نتیجے میں، اتنے بدقسمت اور اتنے بدنصیب تھے، فالعیاذ باللہ۔ تو یہاں تک ہم نے آج کا ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر کیا، اور آج اتفاق سے یہ ویڈیو میں ہے، تو زیادہ تفصیل میں کر نہیں سکتا کیونکہ چیز لمبی ہو جائے گی۔ اگر کوئی سوال اور کوئی اشکال آپ کے یہاں ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ ہم دوبارہ سے جب آڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔